بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے۔ میرے دوست، اللہ پاک نے انسان کو کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی صحت، کبھی بیماری، قرآن پاک میں آتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ آزمائش ہے، کبھی خیر، کبھی شر، کبھی نفع، کبھی نقصان۔ کاروبار میں نفع ہے تو آپ کا کمال نہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ نے دی ہے۔ کوئی نقصان ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نفع دے کے بھی آزماتے اور اللہ نقصان دے کے بھی آزماتے۔ اگر آپ صحت مند ہیں آپ کا کمال نہیں، اللہ نے دی ہے۔ کوئی بیماری آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں صحت میں کیا کرتا ہے، بیماری میں کیا کرتا ہے، خوشی میں کیا کرتا ہے، غمی میں کیا کرتا ہے، اس دھیان کدھر کو چلتا ہے، کدھر کو بھاگتا ہے، کیا بولتا ہے، زندگی کیا اختیار کرتا ہے۔ آزمائش ہے، سارا امتحان چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، 3 آدمی تھے، ایک نابینا، ایک کو بال جھڑ کی بیماری، ایک کو برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری، اور تینوں فقیر کنگال۔ اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ نے فرشتہ بھیجا۔ پہلے آیا وہ کوڑ کی بیماری والے کے پاس، کیا مسئلہ ہے؟ فرشتہ انسان کی شکل میں، انہوں نے کہا مجھے بیماری لگی ہوئی ہے۔ فرشتے نے پر مارا، بیماری ختم، خوبصورت جسم۔ مال کیا پسند ہے؟ کہا مجھے اونٹنی بڑی پسند ہے، ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور دعا کر دی۔ پھر گیا وہ جس کو بال جڑ کی بیماری، کیا مسئلہ ہے کہ بال کوئی نہیں ہے، اس نے پر مارا، خوبصورت جسم، بال آ گئے۔ کیا چاہتے کیا ہو؟ مال کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے، حاملہ گائے دے دی۔ پھر گیا جس کو جو نابینا تھا، آنکھوں سے معذور، کیا مسئلہ ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، پر مارا، خوبصورت آنکھیں آ گئی۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ مال کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے، بکری، حاملہ بکری دے دی۔ تینوں کے لیے دعا کر دی۔ اب اللہ کیا کرنا، تینوں کے پاس مال کی فراوانی، خوب مال ہی مال۔ اب فرشتہ آیا کچھ عرصے کے بعد، پہلے اس کے پاس جس کو پہلے کوڑ کی بیماری تھی، اور آ کر کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرا توشہ ختم ہو گیا ہے، مجھے منزل پر پہنچنا ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دو، میں اپنا سفر پورا کروں، منزل پہنچ جاؤں۔ انہوں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، چلو نکلو یہاں۔ انہوں نے کہا تم وہی ہو نا، پہلے کنگال ہوتے تھے اور برس کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، آج تمہیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، تو تم بڑے آگے سے باتیں بناتے ہو۔ انہوں نے کہا نا میں وہ نہیں ہوں، میں تو شروع سے خوبصورت ہوں، اور میں تو یہ مال مجھے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے، ورثت هذا المال كابرا عن كابر، یہ تو مجھے وراثت میں آباء و اجداد سے ملا ہے۔ رشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ وہی بیماری لوٹ آئی اور وہی فقر، سارا مال تباہ ہو گیا۔ اب ہاتھ مر رہا ہے کہ میں کچھ دے ہی دیتا۔ پھر فرشتہ گیا اس کے پاس جس کو پہلے بال جڑ کی بیماری تھی کہ میں غریب آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، تمہیں اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دو، میں اپنا سفر پورا کر لوں۔ انہوں نے کہا چلو نکلو یہاں سے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری اپنی بڑی ضرورتیں ہیں، میرے اپنے بڑے مسائل ہیں، چلو نکلو۔ فرشتے نے کہا تم وہی ہو نا، پہلے بال جڑ کی بیماری میں تھے اور اب اللہ نے تمہیں صحت دی ہوئی ہے، اور پہلے تم فقیر کنگال ہوتے تھے، آج اللہ نے تمہیں مال دیا تو بڑی باتیں بنا رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں، میں شروع سے ہی خوبصورت اور صحت مند اور شروع سے ہی مالدار ہوں۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ وہی بیماری لوٹ آئی، سارا مال تباہ ہو گیا۔ اب فرشتہ گیا تیسرے کے پاس جو پہلے نابینا تھا، اور اس سے جا کر کہا کہ دیکھو میں غریب آدمی، مسافر آدمی، اور منزل پہ پہنچنا ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں، اللہ نے تمہیں بہت مال دیا ہوا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دو تاکہ میں اپنا سفر پورا کر لوں۔ یہ ہے ایمان والے کا جواب۔ اس نے کہا واقعی جو کچھ میرے پاس ہے مجھے اللہ ہی نے دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ میرا مال تمہارے سامنے ہے، جتنی تمہاری ضرورت ہے تم اس میں سے لے لو، اور جو تم لے لو گے مجھے اس پر کوئی بوجھ اور گرانی نہیں ہوگی۔ فرشتے نے کہا
مجھے کوئی مال وال کی ضرورت نہیں ہے، میں تم تینوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، تمہارے دونوں ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے آج بھوکے کو دیکھ کے ترس آتا ہے نا، ایک آدمی بھوک میں تڑپ رہا ہے تو سب کو ترس آتا ہے، کھانا کھلاؤ، پیاسے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، بھی اسے پانی پلاؤ۔ لیکن آج بے دین کو دیکھ کر جو اللہ سے غافل، آخرت سے غافل، اعمال سے غافل، جنت اور جہنم سے غافل، دین سے دور ہے، اس پر ترس نہیں آتا۔ یعنی کسی کا 100 روپے کا نقصان ہو تو اس پہ ترس آ رہا ہے، ایک آدمی کا 1,00,000 روپے کا نقصان ہو گیا اس پہ ترس نہیں آ رہا۔ کیسی عجیب بات! ایک آدمی کی دنیا کا نقصان ہے تو ترس آتا ہے، آخرت کا نقصان ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نماز چھوٹ گئی کتنا نقصان ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس کا گھر بھی، اس کا مال بھی، اس کے گھر والے بھی سب ہلاک ہو گئے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے بھائی؟ اب ان کو اس نقصان سے بچانا یہ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ اس کو جا کے سمجھاؤ بھائی تمہارا نقصان ہو گیا، دنیا کا بھی ہوا ہے۔ جب آدمی نماز نہیں پڑھے گا دنیا کا بھی نقصان ہے، قبر کا بھی نقصان، قیامت کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ اگر آپ اس طرح کے مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل دا وے آف اسلام آفیشیل سبسکرائب کریں۔